السلام علیکم، اٹس می سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیشا وائبز۔ آج میں موجود ہوں حجرہ شاہ مقیم، اور آج جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنی نوعیت کی بہت ہی دلچسپ کیا بلکہ عجیب و غریب واقعہ۔ ایک ویڈیو اور کچھ فوٹیج وائرل ہو رہی ہیں پچھلے 10-15 دن سے کہ ایک 13 سالہ لڑکا اسے اس کی ٹیچر اس لڑکے کو اغوا کر کے لے کر جا رہی ہے، وہ بھی 13 سال کے لڑکے کو۔ یقین جاننے کے بعد سن کر اس پہ جو ہے ہمیں تو بڑی تفشیش ہوئی، اور آج حجرہ شاہ مقیم اس ٹائم میں موجود ہوں، میرے ساتھ مجاہد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ آج مجاہد صاحب سے ہم جانیں گے کہ اصل یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ جی سر۔ نیئر اباؤٹ 2 ویک پہلے یہ دل خراش واقعہ ہوا ہے، حجرہ شاہ مقیم میں رپورٹ ہوا ہے، اور مجھے جو اطلاعات آئی ہیں وہ فیملی کا ٹیلی فون ہے جو رات 11-12 بجے مجھے 11:30 تقریباً موصول ہوتا ہے لڑکے کے نانا جی کا۔ وہ چونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ بچہ ہمارا مسنگ ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ پولیس کو رپورٹ کریں، 15 کال وغیرہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو پولیس سے اس فیملی نے فوری رجوع نہیں کیا، اپنی طور پہ وہ ڈھونڈتے رہے، اور انہیں کوئی کلوز مل رہے تھے گلی محلے کے بچوں سے۔ پھر سر رات انہوں نے گلی کے بچوں کو انہوں نے یوز کیا ہے، اور اس بچے کا انہوں نے سہارا لیا ہے جس بچے نے اس دونوں جوڑے کو یہاں سے مطلب انہیں بھجوانے میں بھی کوئی ساتھ ہیلپ آؤٹ بالکل کیا تھا، رکشے وغیرہ پہ ان کو بٹھا کے دیپال پور سے کہیں روانہ کیا تھا، لیکن وہ بچے نے انہیں پہلی رات میں مس گائیڈ کیا، چونکہ وہ مطلب وہ گھماتا رہا ڈر کے یا ویسے ان کی سپورٹ میں؟ میرا خیال ہے وہ انٹینشنلی وہ تو انوالو تھا اس سٹوری میں، تو اس وجہ سے اس نے ان کو سیدھی راہ میں نہیں بھیجا، اور یہاں پہ ادھر ادھر کی وہ باتیں بتاتا رہا۔ شاید وہ ٹائم دینا چاہتا تھا کہ وہ لوگ اپنے سیف جگہ پہنچ جائیں۔ تو ایسی کوئی صورتحال ہے۔ اگلے دن میں پھر ظاہر وہ چیزیں اس طرح سے ہوئیں کہ جو لڑکی کی فیملی ہے انہوں نے FIR کروا دی، اپلیکیشن دے دی کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہماری بیٹی کو لے کے چلا گیا۔ اچھا، لے کر ٹیچر جاتی ہے، لیکن جو FIR ہوتی ہے وہ لڑکے پہ ہوتی، 13 سال کے لڑکے پہ۔ ہاں، ان کی فیملی پہ، ان کے ماموں وغیرہ کو اور مامی کو، ان لوگوں کو انوالو کر کے انہوں نے ملزم قرار دے کر اپلیکیشن موو کر دی، اور ظاہر ہے پھر دونوں فیملی ٹریس کرتی رہی ہیں۔ اب جن کے خلاف اپلیکیشن آ گئی، ایک ان کا بچہ مسنگ ہے، دوسرا ان کے اوپر جو لیگل پریشر ہے وہ۔ ظاہری سی بات ہے، 13 سال کا بچہ گم ہوگا تو ان کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی۔ پولیس ریڈ کا ہو جانا اور یہ ساری چیزیں پھر ظاہر فیملی کو بالکل پریشر کرتی ہیں۔ انہوں نے پھر میں سمجھتا ہوں 2-2.5 ہفتے جو ہے یہ بھاگ دوڑ کی ہے۔ پولیس نے اس میں بہت ایکٹیولی رول کیا ہے۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو جدید پولیس کے پاس میں سمجھتا ہوں میکینزم ہے چیزوں کو ٹریس آؤٹ کرنے کا۔ پولیس آج کل میں سمجھتا ہوں بڑی چابک دستی سے چیزوں کو لے رہی ہے، تو اس معاملے کو پولیس نے سیریسلی ڈیل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اس کو پروفیشنلی اور اسکلفلی جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا، اسلام آباد سے اس جوڑے کو برآمد کیا ہے۔ اچھا، یہ یہاں سے حجرہ شاہ مقیم سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں؟ میرے خیال ہے یہاں سے یہ پہلے لاہور کی طرف موو ہوئے ہیں، دیپال پور سے یہ حجرہ سے دیپال پور، اور دیپال پور سے پھر میرے خیال ہے یہ لاہور کی طرف گئے ہیں، کیونکہ لاہور میں انہوں نے کوئی نکاح وغیرہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اچھا، وہ ٹیچر کی عمر جو ہے بتائی جاتی ہے تقریباً جو ہے 24 سے 25 سال ہے، اور لڑکے کی عمر 13 سال ہے، تو وہ اس کے ساتھ نکاح کیسے، سوچ بھی یہ کیسے سکتی ہے؟ لڑکی نے تو کوشش کی ہے وہاں پہ نکاح کی، لیکن ظاہر ہے آگے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایج ریسٹرکشن، لیگل پروسیڈنگ تو ہونی ہے، اس وجہ سے وہ نکاح تو نہیں ہو سکا، اسی لیے وہاں سے انہیں مات ہوئی، اور پھر مزید ٹینشن کے لیے بڑھی، اور یہاں سے پھر وہ آگے مزید کوئی لوگوں کی مدد سے شاید وہ اسلام آباد کی طرف موو کر گئے۔ تو اچھا مجھے اس چیز کا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اب تک کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ ہمیں لگا کہ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات فیک نیوز بھی آتی ہیں، ایک 13 سالہ بچے کو، اور اس کی وہ بھی ٹیچر لے کے جا رہی ہے جو معلمہ کہتے ہیں استاد روحانی باپ ہے، اور ایک روحانی باپ وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اصل واقعہ جو ہے، کیا اس سے پہلے ان کے درمیان کوئی ریلیشن تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ، یہ کوئی انفارمیشن ہے اس کے بارے میں؟ شاہ جی، جہاں تک آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں اس میں تو سماج اس لیول پہ چلا گیا کہ جو حقیقی والدین ہیں وہ اپنی اولادوں سے ڈرتے ہیں، اور اولادیں اس قدر آپ ہدری ہو گئی ہیں، بے مہار ہو گئی ہیں کہ اب ماں باپ بھی ان سے خائف ہیں، اور بچے اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ ہم بھی روزانہ کی بنیاد پہ چونکہ علاقے کے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور جس طرح سے بچوں کی باڈی لینگویج ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں، بچہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں کہ استاد کا احترام کیا ہے۔
اور یہ دونوں سائڈس پہ ہی نہیں چلیں بچہ تو سر آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آن کرتا ہوں، بچے کو نہیں پتا کہ استاد کا یا معاشرے کا کیا سسٹم، لیکن وہ ایک جو ٹیچر ہے جس کی عمر 25 سال ہے، اگر 25 سال بھی ہو تو وہ پڑھ کے آئی ہے، وہ اس معاشرے کو سمجھتی ہے، وہ ایک معلمہ ہے، اس نے درس دینا، اس نے دین سکھانا ہے، دنیا سکھانا ہے، تو وہ یہ کیسے حرکت کر سکتی ہے؟ بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب کسی کے نصیب میں کوئی ایسی لعنت کہہ لیں پھر اللہ کی طرف سے، یہ جب پڑ جاتی ہے تو دماغوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں جی. جو کرمنلز ہیں جب کرائم کمٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اپنے ٹارگٹ کے علاوہ. تو یہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، ٹیچر نے یہ ٹارگٹ بچے کو کیا اور 2-3 ہفتے پہلے سے اس نے بچے کو ٹیم کر لیا تھا ان معاملات میں جی. اور بچے کو جس دن انہوں نے نکلنا تھا تو بچہ بھی ذہنی طور پر تیار تھا، چونکہ وہ اپنے امی ابو کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ ایک دن پہلے کلیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے جو گھر سے لڑکی ہے اس نے بھی ذرا پیسے وغیرہ اور اس کا مجھے سب کیا یہ جانے سے پہلے اس کا کوئی اس کے ساتھ ریلیشن بتایا جاتا ہے، کوئی آپ کو ذرائع یہ چیز بتاتے ہیں؟ جی اپنا جو لڑکے کی فیملی ہے اس میں سے جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ چونکہ ان کیمرہ تو نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے موقف تو اپنا دیا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو انہوں نے ذہنی طور پر 2-3 ہفتے پہلے تیار کر لیا تھا اور بچہ اس میں انوالو ہو چکا تھا تقریباً. مطلب کہ وہ ٹیچر نے بچے کو پہلے ہی اس چیز پہ آمادہ کیا ہوا تھا. اور ہاں مجھے سب اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لڑکی ہے، جو معلمہ اس کو لڑکے کو لے کے گئی ہے، 13 سالہ لڑکے کو، اس کی شادی کے بھی دن قریب تھے اور کوئی اس طرح کا بھی معاملہ ہے. ایسا ہی ہے جی. ہمیں بھی فیملی نے یہی کچھ بتایا کہ لڑکی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور جہیز وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے، تو انہی چیزوں کو اس نے اپنا زیادہ راہ بھی بنایا ہے. جی. اور شاید وہ لڑکی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں اس کی ہو رہی تھی اور یہاں اس کے پاس ایک نئی آپشن یہ بچہ تھا. مقصد یہ بھی اس میں دیکھا جائے تو یہ بھی معاشرے کا ایک عکس ایک اس میں بھی آتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ زبردستی اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرے جہاں پہ ان کی مرضی نہیں شامل. اسی وجہ سے یہ اس طرح کے واقع رونما ہوتے ہیں جو زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل جی، ایسا میں سمجھتا ہوں پہلے بہت حد تک ہوتا رہا لیکن اب چونکہ بچے پڑھے لکھے ہیں اب بچے اپنی رائے دیتے ہیں اور خاص طور پر ماں کا رول ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ، وہ بڑا اہم ہوتا ہے. ماں کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے تو چیزیں انڈرسٹوڈ ہی ہیں. بچے اب اپنی بات کہہ لیتے ہیں اور میرے خیال ہے ادھر کیا صورتحال ہے یہ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ فیملی سے جی. تو ابھی جیسا کہ میں حجرہ شاہ مقیم میں موجود تھا اور میرے ساتھ مجاہد صاحب تھے، یہ ہمیں پورا واقعہ بتا رہے تھے کہ جو ویڈیو اور فوٹیج پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ ایک 13 سالہ لڑکے کو ایک ٹیچر لے کے چلی جاتی ہیں یہاں سے حجرہ سے لاہور کے بعد اسلام آباد. اس کی اصل اٹینشن تھی اس کے ساتھ شادی کرنا اور اپنی وہ اس رشتے سے فرار جو کہ اس کے والدین نے طے کیا. تو یہ دیکھا جائے تو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے اور سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایک 25 سالہ عورت یا لڑکی وہ ایک 13 سال کے بچے کو لے کے اگر جاتی ہے تو یہ بہت ہی معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ لڑکی نے صحیح عمل کیا یا غلط کیا. پولیس آگے جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں اب بتاتا چلوں آپ کو دونوں ملزم جو ہیں کیونکہ کراس ورشن ہوگی تھی دونوں پہ FIR ہوگی تھی کراس ورشن میں ابھی دونوں پولیس کی کسٹڈی میں اور انہیں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے کیس کس طرف جاتا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے انداز سے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.